بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح قریش کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خاندان کے اندر اختلاف اور دباؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں آج کا واقعہ اسی جدوجہد کا اگلا حصہ ہے، جب قریش نے کھلے عام قتل کی سازشیں رچی اور ابو طالب نے اپنے بہادر موقف سے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بھتیجوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہوئی قتل کی کوششیں۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں۔ ابو طالب کی اس بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر آئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے۔ لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کا اندازہ ہوا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں، تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، انسان کے بدلے ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزومند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر مطعم بن ادعی نے کہا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم، انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا پھرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا تھا کہ قریش کے ارادے بڑے خطرناک ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کرے، یعنی کہ سارے کے سارے یہ جتنے قبیلے تھے وہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرے، آپ کا بچاؤ کرے۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ کم بخت ابو لہب تیار نہ ہوا، ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا،
اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد حرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورت العلق کی آیت 1-2 پڑھ رہے تھے۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے۔ وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل کو بتایا، ابو الحکم یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے قریب پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو حکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ لوگ اور حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اللہ۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہے ہیں، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا کر بیٹھ گیا اور لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کہ کب ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں اپنا کام پورا کروں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمینی یعنی کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے بیچ کر لیا کرتے تھے۔ پھر جیوں ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرہ سفید پڑ گیا، گھبراہٹ میں پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہٹائے مگر ہٹا نہ سکا، ہٹ جائیں لیکن ہاتھ ہٹ نہ سکے۔ لوگ بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں محمد کی طرف بڑھا مگر جیسے ہی قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے قریب آتا تو ضرور اسے پکڑ لیتے۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ قریش کی دشمنی کتنی شدت اختیار کر چکی تھی اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی،
مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہر موڑ پر ساتھ ہی رہی، چاہے ابو طالب کا ساتھ ہو یا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو حق کے راستے پر ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حق کے راستے پر چلنے والا بنائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔